ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ ربیع الاول کا بابرکت اور پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے، اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی بابرکت گھڑیوں میں ہماری آن بان شان اس کائنات کی روح اور جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد پذیر ہوئے، آپ کی تشریف آوری اس مہینے میں عمل میں آئی۔ جس وقت ہمارے حضور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس دنیا کی جو صورتحال تھی، ایسا سمجھو کہ وہ کائنات کا بدترین دور تھا۔ کون سی ایسی برائی تھی کہ جو ان کے معاشرے اور ان کے سماج میں نہ پائی جاتی ہو؟ یہ کائنات ٹوٹل کی ٹوٹل شرک اور بت پرستی کا اڈہ بن چکی تھی۔ جو کائنات کا سب سے کریم حصہ ہے، جو سب سے مقدس لوکیشن ہے، کعبۃ اللہ جہاں واقع ہے، اس کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور بندگی کے واسطے تعمیر فرمایا تھا کہ یہاں پر ایک اللہ کے نام کے پھیرے لگائے جائیں گے، حج کا فریضہ انجام دیا جائے گا، اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت نصب کیے گئے تھے، 360 بت گاڑ کر رکھے گئے تھے، اور وہاں پر جتنے کنبے، قبیلے، کٹمب آباد تھے، ان تمام قبیلے والوں کا، ہر قبیلے کا ایک الگ خدا تھا، الگ معبود تھا۔ تو روزی پہنچانے والا خدا الگ، بارش برسانے والا خدا الگ، نفع کا خدا الگ تو نقصان پہنچانے والا الگ، خیر کا خالق الگ تو شر کو وجود بخشنے والا الگ، اسی طرح روزی رساں، روزی پہنچانے والا ایک الگ بت ہے تو اولاد سے نوازنے والا الگ ہے۔ یعنی ایسا سمجھو کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، اس سے زیادہ تعداد، ہر گھر کا، ہر قبیلے کا ایک نیا خدا تھا جس کو وہ خدا بنا بیٹھا تھا، اور ان تمام خداؤں کا ایک خدائے اعظم تھا جس کا نام تھا ہبل، چھوٹی ہا با لام، ہبل۔ یہ کیا تھا؟ خدائے اعظم، ان تمام دیوی دیوتاؤں کا گرو گھنٹال، یہ سب اس کے چیلے چاٹے، تو اس کو خدائے اعظم کا، سب سے بڑے بھگوان کا درجہ انہوں نے دے رکھا تھا۔ ان کی مینٹلٹی اور ان کی ذہنی پستی کی انتہا کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ وہ شرک اور بت پرستی کے اندر اتنے ملوث ہو چکے تھے کہ اگر وہ سفر میں نکلتے، دوران سفر ان کو پیشاب پاخانے کا تقاضا لاحق ہوا، اب ہم ڈھیلا تلاش کرتے ہیں، اینٹ کا ٹکڑا تلاش کرتے ہیں، وہ صحرا کے اندر پتھر تلاش کرنے نکلتے، اتفاق سے اگر کوئی چکنا اور خوبصورت پتھر ان کے ہاتھ آ گیا، کوئی خوبصورت ڈھیلا ان کے ہاتھ لگ گیا، تو وہ اس سے استنجا نہیں کرتے تھے، طہارت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہی ڈھیلا اور چکنا خوبصورت پتھر ان کا معبود اور بھگوان بن جایا کرتا تھا۔ اب آپ ذہنی پستی کی انتہا کا اندازہ لگائیے کہ جس پتھر کو آپ نے پیشاب پاخانہ صاف کرنے کے لیے اٹھایا ہے، وہ آپ کا بھگوان ہو سکتا ہے، آپ کا خدا ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا خوبصورت چکنا پتھر نظر آیا دریا کنارے یا صحرا میں تو وہ ان کا خدا بن جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر، انسان کے ضمیر خمیر میں پیدائش کے دن سے شرم و حیا کا مادہ فٹ کیا ہوا ہے۔ کوئی انسان کتنے بھی گئے گزرے علاقے میں رہنے والا ہو، آج بھی آپ افریقہ کے جنگلات کی ویڈیوز اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بدن پر بھی چیتھڑا آپ کو نظر آئے گا، یا کم سے کم ان کی جو سطر کا حصہ ہے وہ ڈھانپا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن وہ کتنا گیا گزرا دور تھا، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جینٹس، کیا لیڈیز، وہ کعبۃ اللہ کا جو طواف کیا کرتے تھے، بالکل الف ننگے بدن، بالکل برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ عورتیں تھوڑا شرم کا معاملہ کر لیا کرتی تھی کہ دن کا اجالا ڈھلنے کے بعد جب رات کی تاریکی اپنا پیر پسارتی تو شام میں، مغرب بعد، عشاء بعد یا رات کے دوسرے حصے میں وہ کعبۃ اللہ کا ننگے بدن طواف کیا کرتی تھی۔ اور اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا، لاجک کیا تھی؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر، جس ڈریس کے اندر ہم نے پاپ کیے ہو، جرم کیے ہو، گناہ کیے ہو، ان کپڑوں کو پہن کر ہم کعبۃ اللہ کے پھیرے کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو وہ کپڑوں کو اتار کر ڈریس کو جلا کر بھسم کر دیا کرتے تھے، اتنی خوشی کہ کہتے تھے یہ کپڑا نہیں جل رہا، کپڑے کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے پاپ بھی جل رہے ہیں، ہمارے سارے گناہ بھی جل کر بھسم ہو گئے، کپڑا بھی جل کر راکھ ہو گیا اور سارے گناہ بھی، سارے پاپ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اب کیا بچا؟ اب یہ جو قدرتی بدن ہے، اس کے ساتھ ہی ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے۔ ایک خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، موت و حیات اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، جو آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے، موت سے پاک ذات صرف وحدہ لا شریک کی، ان اللہ حی لا یموت، وہ موت سے پاک ہے۔ اب ایک خاتون ہے، زمانہ جاہلیت میں زندگی گزار رہی ہے، اس کا شوہر اپنی تاریخ پر چل بسا، روح قبض ہو گئی، اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اب وہ جو عورت بیوگی کی زندگی گزارتی تھی، اس کو اتنا منحوس اور
दलिंदर समझा जाता था कि उस औरत के साथ ना कोई खाना गवारा करे, ना पीना गवारा करे, ना उसके साथ कलाम बातचीत गुफ्तो शनीद बर्दाश्त की जाती थी, बल्कि उसको एक काल कोठरी के अंदर कैद कर दिया जाता था। एक पिंजरानुमा झोपड़ी बनाई जाती थी। दुखिलत हफ्शन व लुबिसत शर्रा सियाबिहा, वो औरत इतनी मनहूस समझी जाती थी कि वो हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना गुजरने के बाद भी अपना ड्रेस तक चेंज नहीं कर सकती थी। साल भर वलम तमुस्सत तीब, वो किसी खुशबूदार चीज़ को टच तक नहीं कर सकती थी हजरत। ना वो खुशबू का तेल लगा सके, ना वो खुशबू वाले साबुन यूज़ कर सके, और ना कोई खुशबूदार चीज़ के करीब वो हो सके कि गुलाब का फूल, जासमीन का, मोगरे का फूल वो सूंघ सके, उसको परमिशन नहीं थी। इतनी मनहूस समझी जाती थी। हत्ता तमुर्रा बिहा सना, और ये अजियत और तकलीफ कब तक सहना पड़ता? पूरा साल भर गुजरने के बाद जो कुछ उसके साथ मामला होगा फिर वो होगा। शर्मो हया का जनाजा इस हद तक निकल चुका था कि माँ का इंतकाल हो गया। एक बेटा है, एक औरत की कूख से उसने जन्म लिया जो उसकी माँ है। अब माँ का इंतकाल हो गया, बाप को दूसरी शादी का तकाजा है। बाप अगर किसी खातून को अपनी शरीके सफ़र बना के लाता, ठीक है, अब चंद महीने चंद साल के बाद बाप का इंतकाल हो गया। अब ये जो दूसरी माँ है, भले ये इसकी सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ तो है, तेरे बाप की शरीके सफ़र है, उसकी बीवी है, ये तो माँ समान है। इंसान उसको इज्जत देता है, अपनी सौतेली माँ को भी, कि मेरे बाप ने दूसरी औरत से निकाह करके लाया, वो भी मान समान होती है, माँ के बराबर होती है। जब बाप का इंतकाल हो जाता तो ये बेटा बाप की शरीके सफ़र के साथ में इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम किया करता था, उसके साथ निकाह किया करता था, और बाकायदा उस खातून से, अपनी सौतेली माँ से औलाद भी पैदा किया करता था। आज आप 2026 में इसका तस्वुर कर सकते हैं? कितने अफराद हैं, हजारों की तादाद के अंदर अफराद है अपने इसी गांव के अंदर की, जिनकी बीवी का इंतकाल हो गया और पहली बीवी के गुजरने के बाद उन्होंने दूसरा निकाह किया। तो जो पहली बीवी से पैदा शुदा बच्चे हैं, बाप के मरने के बाद अपनी सौतेली माँ से निकाह का तस्वुर कर सकते हैं मरते दम तक? अरे भाई, उस तेरे बाप ने उसके साथ जिंदगी गुजारा है भाई, तो सौतेली माँ नहीं ऐसा समझ कि वो तेरी माँ समान है, माँ के बराबर है। इतना गया गुजरा दौर था कि बाप के इंतकाल के बाद अपनी सौतेली माँ से निकाह भी किया जाता था और उससे औलाद भी पैदा की जाती थी। ये वो तारीख तरीन दौर है जिस जमाने के अंदर रसूलुल्लाह जलवा अफरोज हुए। बेटियां जिनको हम कहते हैं दुख्तरे नेक अख्तर, ये मेरी नूर नज़र है, ये मेरी लख्ते जिगर है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप में से कितने अफराद है जिनको अल्लाह ताला ने बेटियों से नवाजा? अल्लाह पाक ने मुझे भी बेटी से नवाजा है। आज वो कैफियत कि जब इंसान किसी बेटी का बाप बनता है और कोई माँ किसी बेटी की माँ बनती है तो उसको एहसास होता है कि बेटी क्या चीज़ होती है। लेकिन वो कितना गया गुजरा दौर था कि संगदिल बाप अपने सगे हाथों से अपनी सगी बेटी को, लख्ते जिगर को, जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया करता था, दरगोर कर दिया जाता था। दरगोर ये फारसी का लफ्ज़ है, दर के माना होते हैं अंदर, और गोर गाफ वाव रा इसका माना होता है कबर, यानी कबर के अंदर उसको जिंदा गाड़ दिया जाता था और उसको मिट्टी के हवाले कर दिया जाता था। और ऐसा मत समझो कि ये बात शेयर होते 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 झूठी सच्ची कहानी होगी, नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई नावल में लिखा हुआ ड्रामा और अफसाना नहीं है, ये हकीकत है जो उस वक्त घट रही थी। अब 14वें पारे में आप चले जाइए, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। ये अल्लाह ताला ने उनकी मंजर कशी किया कि जब किसी को बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती तो वो उसके लिए गुड न्यूज़ नहीं बल्कि बैड न्यूज़ साबित हुआ करती थी। खुशखबरी नहीं बल्कि सबसे बुरी खबर, बेटी पैदा हो गई तो कोई मेरा दामाद बनेगा, मेरी बेटी किसी और के सुपुर्द की जाएगी, ये उसकी इज्जत गवारा नहीं करती थी। और वो बेटी को क्या कर दिया करता था? जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था। एक बड़ा दिल गुदाज वाकया, हज़रत सासा इब्ने नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, स्वाद आइन और आखिर में छोटी हा, सासा इब्ने नाजिया, वो अपना वाकया बयान करते हैं अपनी आप बीती कि मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर हुआ। आपने मेरे सामने दावत इस्लाम पेश फरमाई, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। या रसूल अल्लाह, ज़माना जाहिलियत में मैंने कुछ आमाल किए थे, क्या अल्लाह ताला ज़माना जाहिलियत में उन किए हुए आमाल पर मुझे अजर व सवाब से नवाजेगा? हुजूर ने फ़ौरन दरियाफ़्त फरमाया कि वो आमाल क्या है, ज़रा बताओ तो सही। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी 2 ऊँटनियाँ थी जो भरपूर दूध दिया करती थी, वो ऊँटनियाँ गुम हो गई, घर से निकली, नुक्कड़ चौराहे तक पहुंची और फिर वो कहाँ चली गई तो मैं तलाश करता रह गया। तलाश बिस्यार के बावजूद भी मुझे उस पूरे एरिया के अंदर वो मेरी 2 ऊँटनियाँ नहीं मिल सकी। मैंने अपनी तलाश का दायरा और सर्कल थोड़ा बढ़ाया, इस तरह काम नहीं चलेगा। ऊँटनी कोई मामूली चीज़ तो नहीं है, बकरी का बच्चा है कि चलो गुम गया तो इंसान को उस पर
غم نہ ہو. اونٹنیاں اور اس وقت کی لینڈ کروزر سے زیادہ قیمتی مانی جاتی تھی. تو میں ان کی تلاش میں نکل پڑا. نکلتے چلتے چلتے تو میں ایک دور صحرا میں پہنچا. ایک کھلی وادی نظر آئی اور اس وادی کے اندر 2 ٹینٹ اور خیمے مجھے نظر آئے, جھوپڑی ٹائپ ٹینٹ نظر آئے. میں سامنے والے ٹینٹ کے قریب ہوا تو ایک ادھیڑ عمر رسیدہ شخص مجھے کھڑا ہوا نظر آیا. میں نے اس سے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے 2 اونٹنیاں ادھر چرتے ہوئے نظر آئی کیا آپ کو؟ کہنے لگے ہاں, وہ اونٹنیاں ادھر آئی تھی اور ہماری چراگاہ میں چرنے کے لیے آئی تھی. ہم نے ان کو پکڑا اور تمہاری اونٹنیوں کو ہم نے اپنے باڑے کے اندر سنبھال کر رکھا ہے, فکر کی بات نہیں ہے. اور ابھی چند روز پہلے تمہاری ان دونوں اونٹنیوں نے بچے بھی دیے ہیں. بس ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ بازو والے ٹینٹ اور خیمے سے ایک خاتون کی آواز سنائی دی کہ وہ خاتون کہہ رہی ہے ڈیلیوری ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا. اب یہ میرے ساتھ جو کھڑا ہوا شخص ہے یہ فوراً پوچھنے لگا کیا ہوا, بچہ ہوا یا بچی ہوئی, لڑکا ہوا یا لڑکی کی ڈیلیوری ہوئی؟ اور آگے خود کہنے لگا اگر بچہ پیدا ہوا تو ٹھیک ہے, تو پھر تو ہم اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے فخر سے سر اونچا کر کے جئیں گے, اور اگر بچی پیدا ہوئی تو میں اپنے ان ہاتھوں سے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا. حضرت صعصع ابن ناجیہ کہتے ہیں یہ سن کر تو ایسا سمجھو کہ زمین میرے پہلو تلے سے سرک گئی. میں نے کانپتی ہوئی آواز سے اس سے پوچھا بھائی یہ جس کو تم دفنانے کی بات کر رہے ہو یہ تمہاری اپنی بچی ہے؟ کہنے لگا ہاں میری اپنی بچی ہے. تو میں نے اس سے کہا کیا تم اپنی بیٹی مجھے دینا پسند کرو گے, اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو. کہنے لگا کہ میں عرب کے مزر قبیلے کا ایک ذمہ دار شخص ہوں, تم میری بیٹی کیسے لے سکتے ہو؟ کہا کہ بھائی میں تمہاری بیٹی کو کوئی نوکر اور غلام بنا کے رکھنا نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں وہ جھاڑو پوچھے کا کام کرے, نہیں, میں تو اس کو اس کی جاں بخشی کرنا چاہتا ہوں, قتل سے بچانا چاہتا ہوں جو تم اس کو زندہ قتل کرنا چاہتے ہو. بس میری یہ اچھا اور آرزو ہے. تو کہنے لگا اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا میری جو 2 اونٹنیاں تمہارے باڑے میں بندھی ہوئی ہیں وہ 2 اونٹنیاں رکھ لو اور اس کے بچے اس کے معاوضے میں یہ بچی میرے حوالے کر دو. فوراً کہنے لگا یہ جو اونٹ جس پر تم سوار ہو اس کا کیا؟ میں نے کہا بھائی یہ اونٹ بھی تو رکھ لے, وہ 2 اور یہ تیسرا, یہ تینوں تو رکھ لے لیکن بچی میرے حوالے کر دے. وہ گیا اور اس نو مولود بچی کو میرے حوالے کر کے کہا جا چلتا بن. میں اس بچی کو اپنے سینے سے چمٹا کر لگا کر آیا, گھر پہنچا اور میری ایک باندھی اور کنیز تھی, میں نے اپنی کنیز کے حوالے وہ بچی کیا. میں نے کہا اس کی پرورش تیرے ذمے. وہ بچی کو دودھ پلاتی, پالتی, پوستی, لوریاں سناتی, پروان چڑھاتی. وہ بچی بڑی ہوئی میرے گود میں کھیلتی, میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی, کبھی میرے سینے سے لپٹ لی, کبھی میرے گالوں کو بوسہ اور پپی دیتی. اور مجھے اس نیکی سے اتنا سکون ملا کہ میرے دل کی دنیا آباد ہو گئی, دل کی دنیا چینج ہو گئی. اور آگے حضرت صعصع کہتے ہیں کہ پھر میں جو ہے نا ایسی بچیوں کی تلاش میں نکل پڑا. جہاں کہیں مجھے پتا چلتا کہ فلاں کٹمب قبیلے اور ایریا کے اندر باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے, میں فوراً اس لوکیشن کو ٹریس کرتا اور وہاں پہنچ جایا کرتا تھا. اور بچی پرت ہر بچی کو بچانے کے بدلے 3 اونٹ اس شخص کے حوالے کیا کرتا تھا, اس باپ کے اور اس کے اہل خانہ کے حوالے. یہ 3 اونٹ رکھو اور بچی کی جاں بخشی کر کے میرے حوالے کر دو. یہاں تک کہ میرے قبول اسلام کا دن آ پہنچا. جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس وقت میرے گھر میں ایسا جن بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیے جانے کی پلاننگ کی جا رہی تھی, جن معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑے جانے کی پلاننگ کی جا رہی تھی, جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن میرے گھر کے اندر 360 بچیاں موجود تھی. یہ ہے زمانہ جاہلیت جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں, جلوہ افروز ہوتے ہیں. حضرت صعصع ابن ناجیہ کی یہ داستان سن کر حضور بھی جو ہے نا اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے اور آپ کی آنکھیں چھلک پڑی, آپ کی آنکھوں سے آنسو کے جھرنے جاری ہو گئے. اور حضور نے فرمایا صعصع یہ جو آج اللہ تعالیٰ نے تم کو دولت ایمان سے نوازا ہے نا, یہ تمہارے زمانہ جاہلیت کے اندر کی ہوئی انہی نیکیوں کا ثمرہ اور بدلہ ہے. اب جہاں تک کہ ہے آخرت کا معاملہ, میں کیا بولوں, آخرت کا اجر و ثواب تو بے حد و بے شمار ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا. آج کوئی باپ گئے سے گیا گزرا باپ بھی کتنا ہی جاہل ہو وہ اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کرنے کی سوچ سکتا ہے؟ آج بھی جو عرب افریقہ کے وحشی قبائل ہے وہ سوچ سکتے اپنی بچی کو زندہ زمین میں گاڑنے کا؟ نہیں نا. آج تو اتنی درندگی پر کوئی آمادہ نہیں ہے, لیکن وہ اتنے درندے ہو چکے تھے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا. یہ دور تھا کہ بس اسی سسکتی تڑپتی بلکتی ہوئی انسانیت پر پروردگار عالم کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مقدس مہینے کے اندر
सन 571 ईस्वी और पीर का दिन था। अब तारीख क्या थी? तारीख के अंदर सीधा सुथरा इख्तिलाफ है। जो बात है वो बात। सीरत की सारी किताबें आप उठाकर देख लीजिए, नई पुरानी, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेटेड जितनी किताबें हैं, एक रिवायत के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल, दूसरी रिवायत के मुवाफिक 9 रबीउल अव्वल, एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल, जो तुम्हारे यहाँ पर ईद मिलाद की तारीख अपने तौर से लोगों ने डिक्लेयर कर दी है, वो एक तारीख भी मिलती है। कन्फर्म तारीख कोई नहीं है, लेकिन पीर का दिन कन्फर्म है, रबीउल अव्वल का महीना है और 571 ईस्वी के अल्लाह ताला ने इस इंसानियत पर रहम करते हुए हमारे हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात रंगो बू के अंदर जलवा अफरोज फरमाया और हमारे हुजूर तमाम तर रौनक और रानाइयों के साथ बसद इज्जत व एहतराम बहज़ार शौकत व एहतशाम तशरीफ़ लाए। ये था हुजूर से पहले का दौर। अब हुजूर की तशरीफ़ आवरी और आपकी आमद मुबारक कितने अजीब व गरीब तरीके से हुई। आप भी अपनी माँ की कोख से इस दुनिया के अंदर तवल्लुद पजीर हुए और मैं भी किसी माँ का सपूत हूँ। मैं भी माँ के पेट से जन्म लेकर इस दुनिया के अंदर कदम रखा हूँ। फातिमा बिनते अब्दुल्ला, ये हज़रत उस्मान इब्न आस की वालिदा है। इनका कहना है फमा शैउन अंजुरुहु फिल बैति इल्ला नूरुन। तो कहती है कि उस रात, जिस रात हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मैं हुजूर के घर में मौजूद। उस रात मैं हुजूर के घर के जिस कोने खुदरे में जिस चीज़ की तरफ नज़र दौड़ाती, मुझे हुजूर के पूरे घराने में नूर ही नूर जगमगाता नजर आता था। अभी आप तशरीफ़ नहीं लाए कि आपके साथ वो नूर बरामद हुआ। आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को रोशन किया हुआ है। जिस सिमत में नज़र दौड़ाती, हर सिमत मुझे नूर ही नूर और उजाला ही उजाला नजर आता। अब हुजूर की दाया है, जिसको आप दाई भी कह सकते हैं, उनका नाम है शिफा बिनते अम्र। एक दूसरी रिवायत में इनका नाम जिक्र हुआ है शिफा बिनते औफ। ये कहती है अज़ा अली मा बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब। हुजूर की पैदाइश की रात मैं आपके घर में मौजूद थी। उस रात ऐसा नूर मुझे नजर आ रहा था कि उस नूर की रोशनी में मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब, पूरी कायनात मुझे झिलमिलाती और जगमग करती नजर आ रही थी। आप नर्सरी को देखना चाहो तो आप मस्जिद में बैठकर नर्सरी को नहीं देख सकते, इसलिए कि आपके और नर्सरी के बीच में ये दीवार हाइल है, ये सामने बंगला बना हुआ है। आप बगैर खिड़कियों के सहारे के और दीवार हटाए बगैर बंगले को नहीं देख सकते, सिर्फ बीच में दीवार हाइल है। और इनकी क्या गवाही है, अल्लाह ताला ने पूरे पर्दे हटा दिया है। मैं हुजूर की पैदाइश के रात पैदा होने वाले नूर की रोशनी में मशरिक व मगरिब, शुमाल व जुनूब की हर चीज का नजारा कर रही हूँ। अब हुजूर की वालिदा मोहतरमा, आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा, वो फरमाती है फलम्मा फसला मिन्नी, कि जब हुजूर मेरे बदन से जुदा होकर दुनिया में तशरीफ लाए, खराजा माहू नूरुन, मेरे जिस्म से जुदा होते ही हुजूर के साथ एक ऐसा नूर बरामद हुआ, एक ऐसी रोशनी फूटी, अज़ा बिही मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, कि उस नूर की रोशनी में ज़मीन व आसमान, मशरिक़ व मग़रिब, पूरी कायनात रोशन हो गई। और हज़रत आमिना की अगली गवाही कहती है रअयतु लैलता वज़इही नूरन, मैंने हुजूर की पैदाइश की रात एक ऐसा नूर देखा, अज़ाअत लहू क़ुसूरुश शाम। ये जो तुम्हारा सीरिया है, आजकल सीरिया के वज़ीर ख़ारजा तुम्हारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में आए हुए, न्यूज़ के तौर पर ये बात, तो जो तुम्हारा सीरिया है जिसको मुल्क शाम, अब मुल्क शाम उस वक्त छोटा मोटा नहीं था जो आज उसकी लोकेशन है, उसका जोग्राफियाई हुदूद और जोग्राफियाई इलाका कई मुल्कों को अपने अंदर लिए हुए था। कहती है कि जिस रात हुजूर की विलादत हुई, आपके साथ ऐसा नूर बरामद हुआ कि उस नूर की रोशनी में अज़ाअत लहू क़ुसूरु शाम, मैं बैठी हुई तो मक्के की सरजमीन पर थी, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे मुल्क शाम के महलात और वहाँ की कोठियों का नज़ारा कर रही थी। हत्ता रअयतुहा, और अपनी सगी आंखों से उनका मुशाहिदा कर रही थी। ये हज़रत आमिना हुजूर की वालिदा माजिदा की गवाही है। अब वो फातिमा बिनते अब्दुल्ला जो उस्मान इब्न आस की वालिदा है, हुजूर की पैदाइश की रात वहाँ पर मौजूद थी, वो कहती है रअयतुन नुजूम तदनु, मैंने ऐसा आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा रात में, अभी हुजूर की पैदाइश नहीं हुई है, रात में आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा तो मैंने आसमान के सितारों को देखा। किस हालत में पाया पता है तुमको? रअयतुन नुजूम तदनु हत्ता ज़ननतु अन्नहा सतक़अउ अलैया, तो आसमान के सितारे इतने करीब आ गए थे, इतने करीब आ गए थे, इतने करीब आ चुके थे, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सितारे कहीं मेरी झोलियों में न गिर पड़े, मेरे ऊपर न गिर जाए। तो ये सितारे आसमान से ज़मीन पर क्यों उतर आए थे? इसलिए कि आज सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हुजूर का दीदार और आपकी ज़ियारत के लिए आसमान के सितारे भी ज़मीन पर तशरीफ़ ला चुके थे। बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, बच्चा हो या बच्ची, दोनों में एक बात कॉमन होती है कि माँ की आंत और बच्चे की नाप आपस में मिली होती है,
بچے کی پیدائش کے بعد اس کی نال کاٹی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چند دنوں کے بعد میں وہ نال ٹریٹمنٹ کے بعد میں خود بخود جھڑ جاتی ہے، جو کچھ بھی معاملہ ہو، لیکن نال کا اور ماں کی آنت کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ اس سے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو وہ ماں کے پیٹ کی آلائشوں، نجاستوں اور گندگیوں کے ساتھ باہر آتا ہے، تو اس کو کپڑے کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، طہارت کروائی جاتی ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا۔ دنیا کی مقدس سے مقدس ہستی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو، اولیاء کا سردار ہو، تابعین، تبع تابعین، صحابی ہو یا سارے صحابہ کا سردار ہو، ہر ہستی کا یہ معاملہ ہے۔ میں اور آپ کون سے کھیت کی مولی؟ تو وہ بچہ ماں کے پیٹ سے آلائش، نجاست اور گندگی لے کے باہر آتا ہے، لیکن یہ دنیا میں تشریف لانے والا ایک عجیب و غریب بچہ ہے کہ جس کی ولادت باسعادت کے موقع پر ان کی اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے وَلَدْتُهُ نَظِيفًا، جب میں نے حضور کی پیدائش کا فریضہ سر انجام دیا، جب حضور میری مقدس کوکھ سے دنیا کے اندر قدم رکھے تو ایسے صاف ستھرے ماں پیٹ سے نہا دھو کر باہر آئے تھے کہ آپ کے مقدس جسم پر، آپ کے مبارک بدن پر گندگی نام کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہے ابھی تک، لیکن یہ بھی سن لیجئے جو ابھی آپ نے سنا۔ بچے کی نال کاٹی جاتی ہے، اگر وہ لڑکا ہو چند مہینوں کے بعد یا سال، 1.5 سال، 2 سال، 5 سال کے بعد میں اس کی ختنہ کی جاتی ہے مسلمانوں کے ریتی رواج کے حساب سے، اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں جو آپ 5 منٹ کے مدرسے کے اندر اس کو سنتے رہتے ہیں کہ اس سے ایگزیما کی بیماری نہیں ہوتی، شرمگاہ کے کینسر سے انسان بچ جاتا ہے، کائے کی وجہ سے ختنہ کرنے کے فائدوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت اسماعیل کی بابرکت سنت جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور عرب کے لوگوں میں اس کا رواج چلا آ رہا تھا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حضور کے سگے چچا ہے، ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مقطوع السرہ، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور ماں پیٹ سے ناف بریدہ تھے، آپ کی نال کاٹنا نہیں پڑی، مختونا، اور حضور ماں پیٹ سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ دنیا والوں کو حضور کا ختنہ والا فریضہ انجام نہیں دینا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچا کر رکھا، تو حضور کی نال اور ناف مبارک بھی ماں پیٹ سے کٹی ہوئی آئی، اور حضور پیدائشی ختنہ شدہ دنیا کے اندر تولد پذیر ہوئے۔ دنیا کے اندر چند عجیب و غریب بچے ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بول چال کے زمانے سے پہلے قوت گویائی نصیب فرمائی تھی۔ تو آپ کو 10 یا 12 بچے ایسے ملیں گے کہ جن بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بول چال کے زمانے سے پہلے، شیر خارگی کے دودھ پیتے کے زمانے میں قوت گویائی سے نوازا، انہوں نے بات چیت کی تھی۔ ان ہستیوں میں ایک حضرت عیسیٰ بھی ہے، ان کی گواہی تو پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں موجود ہے کہ جب ان کی مقدس ماں پاک دامن بیگم حضرت مریم علیہ السلام پر قوم والوں نے تہمت لگائی تو حضرت عیسیٰ گہوارے کے اندر بول پڑے تھے، اور انہوں نے شیر خارگی کے زمانے میں اپنے ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ جھولے میں بول پڑے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب مقدس انجیل سے نوازے گا اور مجھے نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ نے کب بات چیت کی؟ جو بات چیت کا کامن زمانہ نہیں ہوتا، شیر خارگی کے زمانے میں چند گھنٹے کا بچہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ اور کچھ بچے ملتے ہیں۔ تو ہمارے حضور اس شرف سے کیسے محروم رہ سکتے تھے؟ تو روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے حضور نے دنیا کے اندر قدم رکھا، آپ کی والدہ کی مبارک کوکھ سے تولد پذیر ہو کر دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فوراً کیا کیا؟ آپ نے زوردار تکبیر بلند کی، جلال ربی الرفیع، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ جس وقت حضور دنیا میں تشریف لائے، عجیب و غریب واقعات پیش آئے جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے۔ ایران جو ہے تمہارا ایران، موجودہ ایران، تو ایران کے ساری لوگ جو ہے نا مجوسی تھے۔ مجوسی مینس آتش پرست، آگ کا پجاری، آگ کی پوجا پاٹ کرنے والا۔ تو وہاں پر ایک مٹھ ایسا بنا ہوا تھا، ایک عبادت گاہ ایسی بنی ہوئی تھی کہ پچھلے 1000 سال سے وہاں پر آگ دہکائی ہوئی تھی انہوں نے۔ بھائی کیا مطلب؟ آگ تو بجھ جاتی ہے نا۔ وہاں پر انہوں نے جو انچارج متعین کیا ہوا تھا قوم کے لوگوں نے، وہ اتنا کڑا پاسبان اور نگران تھا کہ مجال ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگ بجھنے پائے یا ٹھنڈی پڑنے پائے، وہ آگ کو دہکائے رکھتا تھا۔ پھر پیڑھی در پیڑھی یہ خدمت سپرد ہوتے ہوتے 1000 سال کا طویل عرصہ، لمبا زمانہ، اور وہ آگ ابھی تک نہیں بجھی تھی۔ لیکن جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اس رات وہ آگ ایک دم سے بجھ گئی۔
تو ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ یہ معاملہ ہے. بعد میں تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول آج پیدا ہونے والے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو بالکل توڑ کر رکھ دیا ہے. ایران کے اندر شہر ہے، شہر قم، بڑی قاف اور میم. وہاں پر ایک دریا بہتا تھا جس کا نام تھا دریائے ساوا. ایک دوسرا دریا بہتا تھا بحر طبریہ. اچانک سے ان کا پانی خشک ہو گیا. او بھائی، ابھی موسلا دھار بارش ہونے دو، اور بارش کے نتیجے میں جو آپ کی ندی بہ کر جاتی ہے، یہ ندی کی کوئی اوقات ہے؟ وہ تو منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن 5 منٹ کے بعد آپ دیکھو، آدھے گھنٹے کے بعد تو پانی کا نام و نشان تو وہاں ملے گا نا آپ کو. تری تو نظر آئے گی، گیلا پن تو نظر آئے گا. اب جو سمندر برس ہا برس سے بہ رہے تھے، ان کا پانی رواں دوا تھا، اچانک سے وہ کیا ہو گئے؟ بالکل خشک ہو گئے. پانی کا قطرہ نام کی چیز نہیں. ایسے غیر معمولی طور پر واقعات پیش آئے. حضور کی ولادت باسعادت کی رات. عربوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی بچہ رات میں پیدا ہوتا، جیسا کہ ہمارے حضور نہ مکمل طور پر رات میں پیدا ہوئے نہ صبح کے اجالے میں، آپ کی ذات سے دن نے بھی برابر فیض حاصل کیا اور رات نے بھی فیض حاصل کیا. صبح صادق کا وقت تھا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عرب کا کیلنڈر چیک کیا تو حضور کی ولادت باسعادت کا جو ٹائم ہے، ایگزیکٹ ٹائم 4:20. میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو آپ میرا گریبان مت پکڑیے گا. اس شخص کی تاریخ پر جتنی باریک نظر اور پکڑ ہے، شاید ہی انگلیوں پر گنے جانے والوں میں چند ایک افراد ہے مسلم کمیونٹی کے اندر جو عظیم ماں کا عظیم سپوت ہے طارق جمیل نام سے. تو ان کی تاریخ پر بڑی گہری پکڑ ہے. میں نے کئی لیکچر اور کئی بیانات ان کے سنا. تو حضور کی پیدائش کا ایگزیکٹ ٹائم، عرب کے جو نظام الاوقات ہے آپ کے یہاں پر، یہ دائمی نقشہ 4:20، تہجد کا وقت، صبح صادق کا وقت. تو رات نے بھی فیض حاصل کی اور دن نے بھی آپ کی وزاز سے فیض حاصل کیا. تو عربوں کے اندر رواج تھا، عرب کے لوگوں میں اگر کوئی بچہ رات میں پیدا ہوتا تو وہ پہلے سے ایک ہنڈی بنایا کرتے تھے. مٹی کی ہنڈی تیار ہوتی. اب خدا جانے کہ اس کے نچلے حصے میں وہ ہوا کے لیے سوراخ بنایا کرتے تھے یا اس کے اوپری حصے میں، وہ خدا بہتر جانے. تاریخ میں یہ چیز کا ثبوت نہیں ملتا. اور وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اب یہ بچہ رات میں پیدا ہو گیا تو صبح کا اجالا ہونے تک کسی کی اس بچے پر نظر نہ پڑنے پائے تو وہ ہنڈی اس بچے کے اوپر لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے. وہ بچہ، معصوم بچہ یا بچی، اس ہنڈی کے اندر بند ہے. ہوا کے لیے سوراخ بھی پاسبل، اس لیے کہ یہ بات تو امپاسبل ہے کہ اس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو، بچہ تو مر جائے گا 2 منٹ کے اندر. اب حضور کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا. انہوں نے اپنے رواج کے مطابق ہانڈی تیار کی تھی، اور جب حضور دنیا میں تولد پذیر ہوئے، آپ کی ولادت عمل میں آئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کے اوپر بھی وہ ہانڈی لے جا کر رکھی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جو ہستی دنیا کی ساری ریتی رواج، سارے رسوم اور خرافات، سارے بدعات کو جڑ پیڑ سے اکھیڑنے کے لیے تشریف لا رہی ہے، اس ہستی کی زندگی کا آغاز ایک ٹونے ٹوٹکے سے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو گوارا ہو سکتا تھا؟ عجیب و غریب طور پر جب لوگوں نے صبح آ کر دیکھا تو قدرتی طور پر وہ ہنڈی جو حضور کے اوپر لا کر رکھی گئی تھی پیدائش کے بعد، قدرتی طور پر وہ ہنڈی بالکل شق ہو گئی اور پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک ٹکڑا ادھر بکھر کے پڑا ہوا ہے اور ایک ٹکڑا ادھر بکھر کے پڑا ہوا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی ٹونے ٹوٹکے کا، کسی بھی خرافات اور رسم و رواج کا حضور کی ذات کو دھبا بھی نہ لگنا گوارا نہیں فرمایا. عرب کے چند گرو گھنٹال تھے، معزز سردار، ان کے نام بھی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے نا، روزانہ ان کا ایک خاص اسپیشل دیوتا تھا. تو وہ رات کے ایک حصے میں یہ معزز سردار اس کے چرنوں میں حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. اب اپنے معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق، اس رات بھی جس رات ہمارے حضور تولد پذیر ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، اپنے معمول کے مطابق دیوتا کے چرنوں میں حاضری دینے کے لیے پہنچے. دیکھے تو وہاں پر پوری پکچر بدلی ہوئی، پورا منظرنامہ چینج ہوا ہے کہ دیوتا حضور منہ کے بل گرے پڑے ہیں. وہ سب سٹپٹا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، آج سے پہلے تو کبھی یہ منظر دیکھنے میں نہیں آیا. ہمارا بھگوان زمیں بوس اور منہ کے بل زمین پر گرا پڑا ہو، پیروں تلے سے زمین سرک گئی. اس نے اس کا ادھر سے ہاتھ پکڑا، اس نے ادھر سے پیر سنبھالا، اس نے ادھر کے ہاتھ کو سہارا دیا اور اس مٹی کے مجسمے دیوتا کو اب اس کی جگہ پر لے جا کر گاڑ دیا، کھڑا کر دیا. کھڑا کرنے کی دیر تھی کہ دوبارہ دھڑام سے زمین پر آ گرا. اب یہ ایک دوسرے کے منہ حیرت سے تک رہے اور حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے پھر کوشش کی اور تیسری مرتبہ جب اس کو اٹھا کر کھڑا کیا اور وہ تیسری مرتبہ جب دھڑام سے زمین پر گر پڑا تو ایک قریشی سردار جھنجلا کر غصے کے مارے کہنے لگا، ارے دیوتا حضور، تم کو کیا ہو گیا؟ کیوں بار بار گر پڑ رہے ہو؟ اس دیوتا کے اندر سے غیبی آواز آئی، تردّا لمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض
بین الشرق والغرب، اے شرک کی گندگی کے اندر لتھڑے ہوئے لوگوں، یہ جو تمہارا دیوتا حضور گر رہا ہے نا، یہ خود بخود نہیں گر رہا، آج اس ہستی کی تشریف آوری ہونے والی ہے، آج وہ ہستی دنیا کے اندر تولد پذیر ہونے والی ہے کہ جس ہستی کی آمد کی روشنی سے زمین و آسمان کے سارے راستے جگمگا اٹھے ہیں، یہ اس غیر معمولی ہستی کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ بت گر رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعات حضور کی پیدائش کی رات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ بے شمار رحمت صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے حضور کی بارگاہ مقدس، آپ کے روضہ مبارک پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور روایات کے اختلاف کے حساب سے میں آپ کو بتایا، ایک روایت کے مطابق حضور کی ولادت اور پیدائش کی تاریخ ہے 8 ربیع الاول، دوسری روایت کے مطابق 9 ربیع الاول، اور زیادہ جو واضح اور راجح ہے نا وہ 9 ربیع الاول ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے جو انہوں نے سیرت النبی کے اندر درج فرمائی اور لکھی ہے، اور ابھی موجودہ مانچسٹر کے اندر مولانا سمیر الدین قاسمی ہے جو ماہر فلکیات ہے، انہوں نے بھی جو تحقیق کی آج سے 1450 سال پہلے کا کیلنڈر کھنگالتے ہوئے انہوں نے اس بات کو پایا کہ حضور کی جو ولادت عمل میں آئی تھی، آپ جس ڈیٹ اور تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے وہ کون سی ربیع الاول تھی جی؟ 9 ربیع الاول۔ لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد کا دن مانتا ہے، میلاد مینس پیدائش کا دن، تو اس کو باقاعدہ عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے، موسوم کیا جاتا ہے، عید میلاد النبی۔ تو ایک غیر مسلم بچہ بولے حافظ صاحب تمہاری کون سی عید آنے والی ہے؟ ابھی میں سمجھ گیا یہ کون سی عید کی بات کر رہا ہے، نہیں ہماری تو عید تھی، ایک رمضان عید تھی، وہ بھی تو نے دیکھا وہ چلے گئی 3-4 مہینے پہلے، اور ابھی 2-2.5 مہینے پہلے بقرعید جو ہے عید الاضحیٰ قربانی والی وہ بھی چلی گئی، اب کوئی نہیں بولے کوئی عید آنے والی ہے نا، میں سمجھ گیا اس کا اشارہ کہ جو محلے کے اندر خرافاتی قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر بدعت کے جراثیم اور کیٹانو ابھی بھی ان کی رگوں کے اندر سرایت کیے ہوئے بلکہ دوڑ رہے ہیں کہ ان کو موقع ملے، اگر قاری عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں نہ ہوتی، دعوت و تبلیغ کے افراد کی جد و جہد اور لازوال قربانیاں نہ ہوتی، اور جماعتوں کی چلت پھرت نہ ہوتی، اور علماء کرام کی اسٹرگل اور قربانیاں نہ ہوتی، تو وہ سارا منظرنامہ ابھی بھی نظر آتا جو دیگر علاقوں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے ربیع الاول کے اندر۔ وہ کیا ہے مجھے اور آپ کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، تو باقاعدہ اس کو عید کا نام دے دیا گیا، عید میلاد النبی۔ حالانکہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضور جب مدینہ شفٹ ہوئے ہجرت فرما کر تو آپ نے یہود مدینہ کو دیکھا سال میں 2 دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن کے طور پر مناتے ہیں، ایک دن تھا نیروز اور دوسرے دن کا نام تھا مہرجان۔ تو حضور نے اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہماری پرمپرا چلی آ رہی ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس کو ختم تو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے آلٹرنیٹ اور متبادل کے طور پر تم کو 2 اور دن عطا فرمائے ہیں، ایک تو ہے عید الفطر کا دن اور ایک ہے عید الاضحیٰ کا دن، تو یہ 2 دن تم سیلیبریٹ کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام میں کتنی عیدیں ڈکلیئر کی گئی ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اس عید کا کوئی تصور ہے؟ اگر یہ عید میلاد واقعتاً عید ہوتی، حضور اس کو امت کے سامنے بیان نہ فرماتے؟ اگر اس کی اتنی ہی فضیلت ہوتی جتنے امت نے اس کو دے رکھی ہے، تو حضور کے سب سے بڑے عاشق جو آج بھی ان کے پہلو میں لیٹے ہوئے، آپ کے یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان کے پاسنگ کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی جوتیوں سے چپکنے والا جو ایک ذرہ ہے اور ذرے کو لگ کر آنے والی دھول ہے، وہ دھول کے برابر میں اور آپ عشق کا دعویٰ کر سکتے حضور کا؟ جو ان کے پہلو میں لیٹے ہوئے حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی حضور کے دوہرے داماد ہے، حضرت علی المرتضیٰ جن کے نکاح میں حضور نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ تو حضور کے وفات کے اور انتقال کے بعد تو صحابہ کرام برس ہا برس اس دنیا کے اندر زندہ جاوید رہے، انہوں نے تو کسی ایک سال بھی عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا۔ اس سے آگے بڑھ جاؤ، تابعین طبع تابعین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کو آدھے سے زیادہ دنیا فالو کرتی ہے، میں اور آپ ان کے مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دن بھی حضور کا عید میلاد نہیں منایا۔ امام شافعی، احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کے نام کے تم 11ویں کا کھچڑا توڑتے ہو، وہ ہے تمہارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار پر تم جا کر ابھی اگلے مہینے ٹھاں ٹھیاں کرو گے، ساری حرام خوریاں وہاں پر کی جاتی ہے۔ غازی رحمۃ اللہ علیہ، دولہ شاہ رحمان رحمۃ اللہ علیہ حضور کی دعوت اور مشن کو لے کر یہاں پر آئے تھے، لیکن تم نے ان کے مشن کو چینج کر کے اس کو جشن کا ماحول بنا لیا۔ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، سارے اولیاء اللہ ایک دن بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر انہوں نے حضور کا عید میلاد منایا ہو۔
اور آپ بتاؤ جو عید کا دن ہو سکتا ہے اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں کیا ہم؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس دن روزہ رکھنا سیدھا سیدھا حرام کے درجے میں ہے، اور جو دن خوشی کا ہوگا، عید کا دن ہوگا، اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، صاف صاف منع ہے۔ اب ایک بہت تگڑی دلیل دینے جا رہا ہوں آپ کو۔ حضور کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کا دن تھا، یہ تو بالکل کنفرم بات ہے۔ پیر کے دن جو ہے نا حضور پابندی سے روزہ رکھتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا۔ جمعرات کو بھی اسکپ کرو، پیر کا روزہ حضور پابندی کے ساتھ رکھتے تھے۔ حضور سے جب ریزن پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت، اس لیے کہ اسی دن میرا میلاد ہوا، اسی دن میں پیدا ہوا، یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اگر وہ عید کا دن ہوتا تو حضور بھی جشن کرتے، حضور بھی اس دن کو سیلیبریٹ کرتے، حضور اس دن کا روزہ تھوڑی رکھتے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو عید میلاد کے نام پر خرافات ہوتی ہے، رنگ رلیاں منائی جاتی ہے، بڑے بڑے پرچم اور جھنڈے، ہرے جھنڈے ہاتھ میں تھام کر سڑکوں کو بلاک کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ڈی جے لے کر، بڑے بڑے گاڑیوں پر رکھ کر، بڑے بڑے رتھ نکال کر، اس طرح سے گل گپاڑے کا ماحول کہ اگر وہ کسی ہاسپٹل سے کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر مریضوں اور پیشنٹوں کی ناک کے اندر دم کیا ہوتا ہے، کان کے پردے پھٹتے ہیں۔ یہ تمہارا رام نومی اتسو گزرتا ہے، اس کے اندر ڈی جے کا اتنا زوردار دھماکہ نہیں ہوتا جس قدر آکوٹ کے اندر، اچل پور کے اندر، ناگپور کے اندر اور کانپور کے اندر اور فلا پور کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے عید میلاد النبی کے نام پر، وہ سب تمہارے سامنے ہے۔ اگر یہ ہوتا تو حضور اس کا حکم نہ دیتے، لیکن رتی برابر بھی حدیث کا ایک ٹکڑے کا ٹکڑا اگر آپ کو مل جائے تو آپ لا کر بتا دیجئے، تو ہم اپنا بیانیہ بدل دیں گے۔ ہم سارے علماء کرام میٹنگ رکھیں گے اور پورے علماء کرام حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کو اپنا سربراہ مقرر کر کے باقاعدہ ایک لیٹر پیڈ جاری کر کے کہ حضرت ایک فتویٰ جاری فرمائیے کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا بالکل جائز ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں پر اپنے مسجد کے اندر کھیر بھی بنایا کریں گے، حلوے مانڈی بنایا کریں گے، اور باقاعدہ چراغاں کیا کریں گے، محفل سجایا کریں گے، اور ڈیجو کے ساتھ میں جشن کا ماحول ہوگا۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے۔ یہ تو 7ویں ہجری کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان ابو سعید مظفر، نہایت فاسق اور فاجر تھا، کذاب تھا، جھوٹا تھا، ایک نمبر کا دوغلا۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے، اس نے سب سے پہلے عید میلاد کی نیو ڈالا تھا، اس نے ڈالا، اور وہاں سے یہ بدعت چل پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس موقع پر 12 ربیع الاول کا جو جشن منایا جاتا ہے اور اس موقع پر جو بھی خرافات کی جاتی ہے تو حضور کی مقدس ہستی کے نام پر یہ ساری خرافات کی جاتی ہے، پروردگار عالم مجھے، آپ کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری اگلی آنے والی نسلوں اور پیڑھیوں کو بال بال محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔